بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وبعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما إمامنا وقائدنا وصاحبنا بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن العسكري روحي وراح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات بر محمد وآل محمد صلوات ما صلی علی محمد وآل. سب سے پہلے گزارش ہے کہ شہید محراب حجت الاسلام والمسلمین آغائے ارشاد حسین خلیلی اور اس حالیہ ایام پچھلے جمعے کو ترلئی میں جو شہداء ہوئے ہیں ان کا ہم پہ حق ہے ان کے ارواح کے لیے اور یہاں کے جتنے علماء ہیں جو شہید ہوئے ہیں، عزادار شہید ہوئے ہیں، ذاکرین شہید ہوئے ہیں، اس مشن حسینی کو اب تک جنہوں نے زندہ رکھا ہے، اپنی جانیں قربان کیے ہیں، ان سب کے ارواح کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مولانا غلام باقر صاحب پرنسپل مدرسے امام باب الحسین کی اور اس ادارے کی تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے وفد علماء کی طرف سے کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے واسطہ خیر بنایا. آپ جیسے اہل بیت کے ماننے والے عاشقان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نزدیک سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ان کے ذریعے سے، کیونکہ دنیا میں اس سے بہتر ذکر ہے ہی نہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کو، شہید محراب کو، ترلئی کے شہداء کو، اور ڈیرہ اسماعیل خان نے تو بڑی قربانی دی ہے، نام ہے یقیناً فخر سے بلند ہے، سرخرو کیا ہے شہداء نے، قربانیاں دی ہیں. صوبے میں ہمارے ہنگو، پراچنار اور ضلع ورگزئی اور یہ پشاور ہر کوئی بھی جگہ نہیں ہے، لیکن سر فہرست ڈی خان بھی ہے. کوئی نہیں بھول سکتا، جہاں پہ بھی شہید ہوتا ہے تو ضلع ڈی خان کا کوئی نہ کوئی اس میں ہوتا ہے، پشاور میں بھی ہوتا ہے اور
اسلام آباد میں ہوتا ہے تب بھی ایک جنازہ آتا ہے، اس طرح مال علاقے میں بھی جاتا ہے، جس پہ ہمیں فخر ہے، کیونکہ ہمیں کس جرم میں مارا جا رہا ہے، ہمارا کیا جرم ہے؟ اگر علی ولی اللہ یہ جرم ہے، اس جرم میں ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، تو اس جرم کرنے پہ ہمیں فخر ہے، اور یہ جرم ہم بار بار کرتے رہیں گے۔ اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ میرا موضوع ہی علی ولی اللہ ہے۔ میں نے آیت پڑھی، اللہ ولی الذین یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ایک طاغوت ہے جن کے اولیاء جو کافروں کے اولیاء ہے، جو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ایک ہے اللہ ولی ہے، مومنوں کا اللہ ولی ہے جو اندھیرے سے روشنی کی طرف لا رہا ہے آپ کو۔ اچھا، یہ آپ بار بار پڑھتے ہیں، ہمیں تو ولی کا معنی سمجھنا چاہیے، لیکن اگر میں پوچھوں تو شاید اصل جو ریشہ ہے لفظ ولی کا، اس کا لغوی معنی اور اس کا جو مصدر ہے، منبع ہے، اس کا معنی کیا ہے اور اس سے کون سی چیزیں مشتق ہوئی ہیں۔ مثلاً ولی ہے، اولیاء اس کی جمع ہے، ولایت ہے، مولوی ہے، مولوی مولانا صاحب ہے، مولانا جو ہم کہتے ہیں، یہ جو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ سب ایک ہی مادے سے ہیں، لیکن اکثر بیشتر معنی کا اکثر پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ولایت، ولی، اولیاء، مولوی، مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ یہ صیغہ کیا ہے مولا؟ لفظ ولی چونکہ مدرسے کا جلسہ ہے سالانہ، طلاب موجود ہے، علماء موجود ہے، بس ہم تو درس دے رہے ہیں، مدرسے کے مدرس ہیں، ہم ایسے مقرر نہیں ہے، ہم مقرر نہیں ہے، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا، میں علمی تو نہیں کہہ سکتا ہوں، اتنا بڑا عالم تو میں نہیں ہوں، لیکن کچھ ایسی گفتگو کروں کہ آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے انشاءاللہ تعالی۔ لفظ ولی صفت مشابہہ ہے، لفظ مولا اسی سے نکلا ہے، وہ وزن ہے جو ہمارے گرامر صرف و نحو کی اصطلاح میں جس کو کہتے ہیں مولا، یہ مصدر میمی اور اسم زمان و مکان کا وزن ہے، لیکن معنی کبھی اسم زمان و مکان میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ عربی کی آپ سرچ کریں، کیونکہ مولا کا معنی پھر اسم زمان و مکان کا یہ ہو جائے گا کہ ولایت کی جگہ، ولایت کا وقت، لیکن اس معنی میں مولا استعمال نہیں ہوا ہے۔ یہ میں اشتقاق بتا رہا ہوں، پھر معنی کی طرف آتا ہوں۔ اب مولا کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ مولا کے معنی تو آپ بار بار سنتے ہیں، ایسی مجلس نہیں ہوتی ہے جس میں آپ نے سنا نہ ہو۔ مولا ہم جو امیر المومنین کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، جس معنی میں وہ سردار اور آقا اور سرپرست کے معنی میں مانتے ہیں، حاکم کے معنی میں مانتے ہیں، دوستی سے بلاتر ہے، دوست کا معنی بھی دیتا ہے، لیکن یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ ولا-یلی سے نکلا ہے، ولا-یلی مولا، مولوی بھی اسی سے نکلا ہے۔ اب یہ مولوی کے بارے میں بہت علماء تحقیق کرے بتائیں تو شاید میں عرض کر رہا ہوں، اگر میں کوئی غلطی کروں تو کوئی بتا سکتا ہے۔ اچھی بات ہے کہ یہ مولوی بھی ولی سے نکلا ہے، ولیہ سے، لیکن یہ مولوی، یہ واو کہاں سے آ گیا؟ یہ تو قانوناً تو اگر اس میں مفعول ہو مولوی تو مولی ہونا چاہیے، مولویون تا اصل میں، یہ میں علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں، لیکن یہ مولوی جو بنا ہے یہ بھی مولا سے بنا ہے، یا نسبتی ہے، جیسے موسیٰ موسوی بنتا ہے، موسیٰ سے موسوی بنتا ہے، مولا سے مولوی شاید یہ نسبتی ہے۔ اب یہ تو میں نے کلمے کا اشتقاق بتایا، اب آتے ہیں اس کے معنی کی طرف۔ معنی ولی کا کیا ہے؟
ولی قرآن میں 200 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ تو آپ بار بار سنتے ہیں. میں جس آیت کو عنوان کر رہا ہوں ابھی آپ کے لیے اس کی تشریح کے لیے، وہ ہے سورہ یونس کی آیت کہ جو اولیاء اللہ ہیں، الا انہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں کوئی خوف، کوئی گھبراہٹ، کوئی فکر نہیں ہوتا ہے. پوری دنیا اس کے مقابلے میں آ جائے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا. وجہ کیا ہے؟ میں اب آتا ہوں آپ کے لیے. اولیاء اللہ، ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی والے یا یالیو علماء کرام بیٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو چیزوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. ولی یا یالی عربی میں یہ زیادہ ہماری کتابوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ فارسی میں جب ہمیں اساتذہ ترجمہ کرتے تھے تو اس طرح کہتے یالی ہے یعنی پشت سر. پشت سر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بالکل آپ کے ساتھ متصل ہو، درمیان میں کوئی اور نہ ہو. آپ کے پیچھے، میرے پیچھے آواز صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی میرے پیچھے ہے بہت، لیکن یہ جو بالکل میرے ساتھ ہے یہ اس کو کہتے ہیں یہ ولیہ. یہ میرے ساتھ جو ملا ہوا ہے، متصل ہے، ولی. اچھا، یہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں غیر اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیوں وہ آرامش سے ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں. ایسے حالات میں بھی وہ پرسکون ہوتے ہیں، کوئی فکر ان کو نہیں ہوتے ہیں کہ چونکہ وہ ولی اللہ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ولی کا مطلب یہ ہے کہ جو دو چیزیں ہیں نا، ولی اس کا وہ ہوتا ہے جس کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. تو اب آپ توجہ فرمائیں. ولی اللہ وہ ہوگا کہ اللہ اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتا. علی ولی اللہ ہم کہتے ہیں تو علی اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا. ہم اس لیے اولاد کی محبت حائل نہیں ہو سکتی، بیوی کی محبت حائل نہیں ہو سکتی. اللہ اور علی کا معاملہ ہو تو علی کے دروازے کی بے حرمتی ہو رہی ہے، بی بی کا پہلو شکستہ ہو رہا ہے، لیکن علی اللہ کے ساتھ متصل ہے اور اس کے مقابلے میں بیوی کی محبت اللہ کی محبت پہ قربان کر رہا ہے. واسطہ کوئی چیز نہیں ہے نا، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی ہے. وہ قرآن بھی کہتے ہیں، حدیث بھی کہتے ہیں کہ مومن نہیں ہو سکتے، ولی اللہ نہیں ہو سکتے مگر یہ کہ اس کی محبت اللہ کے ساتھ، اولاد سے، جان سے، مال سے، بیوی سے، تمام کائنات کی سے اس کی محبت اللہ کے ساتھ ہو، زیادہ ہو. اور یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دکھایا نا، جب فرمایا کہ اگر اقلی میں 7 میرے دائیں ہاتھ میں دے دے اور مجھے کہا جائے کہ ایک چونٹی کے منہ سے گندم کا چھلکا اتار دو اور گرا دو، میں یہ ظلم بھی نہیں کروں گا. کیونکہ اس کا مثال یہ ہے، آپ کو میں مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں نا، جب آپ کے گھر سے چشمہ آب زلال کا بہہ رہا ہو، آپ کے گھر سے آب زمزم بہہ رہا ہو، کوئی آپ کو کہے کہ آ جاؤ میں آپ کو صاف پانی کا نل کا دیتا ہوں اسے پانی، آپ اس کی طرف توجہ دیں گے؟ کبھی توجہ نہیں دیں گے. جو دریا پہ بیٹھا ہے اس کو کوئی ایک گلاس پانی پیش کرے ٹینکی، وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. تو جس کا اتصال اللہ کے ساتھ ہے، پھر وہ نہ اولاد کی طرف دیکھتا ہے، نہ بیوی کی طرف دیکھتا ہے، نہ مال کی طرف دیکھتا ہے، وہ اللہ کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے ہمارا. یہی وجہ ہے لوگ کہتے ہیں واقعہ کربلا امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، دنیا میں کائنات میں کسی نے ایسے قربانی نہ دی ہے نہ بعد میں دے سکتا ہے.
انسانی عقول کے مطابق ہے بھی نہیں. یہ عشق کا معاملہ ہے. کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کیا؟ نہیں کر سکتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کیوں؟ وہ اللہ کے ساتھ اتصال تھا. ولی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان شہزادہ علی اکبر بھی حائل نہیں ہوا، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا پردہ بھی حائل نہیں ہو سکا. ولی اللہ کا مطلب یہ ہے ولی اللہ جو اللہ تک پہنچا ہو ڈائریکٹ. اس لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر یہ پردے ہٹ جائے میرے یقین اور ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. پہنچ گیا ہے وہ. ہم تو راستے میں ہیں، ابھی ہم پہنچ رہے ہیں. ہمارا اتصال تو اولیاء اللہ کے ساتھ ہے، وہ ڈائریکٹ ولی اللہ ہے، اللہ کے ساتھ متصل ہے. ولی کا مطلب یہ ہے. اور اس زمانے کا جو ولی ہے، اس زمانے کا ولی کون ہے اس وقت؟ وہ ولی ہے جس کے رگوں میں امیر المومنین کا خون ہے. رہبر معظم کی درازی ہے عمر کے لیے بلند تر صلوات. جس کے رگوں میں حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اثر ہے. یہی وجہ ہے نا دنیا حیران ہے. ہم نہیں کہتے ہیں. ایک عرب کا صحافی تھا، وہ تبصرہ کر رہا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا اور آپ دیکھتے ہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ محمد بن سلمان بھی مسلمان ہے، وہ فلان بھی مسلمان ہے، وہ ایک ملک کا سربراہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، لیکن ان سب کو اگر ترازو کے ایک طرف میں رکھا جائے اور رہبر معظم کا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک اہل سنت کا بڑا صحافی عربی کہہ رہا ہے کہ اگر رہبر معظم کے ایک پٹی ہوئی جوتے کو، ایک بوٹ کو دوسرے پلے میں رکھا جائے تو اس بوٹ کی قیمت تمام سربراہان عرب کے بادشاہان اسلامی سے بلند ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں. اور یہی جملہ امیر المومنین کا تھا نا. یہ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں نا. امیر المومنین علی کا پوتا علی ہے نا. علی خامنئی علی کا پوتا ہے، علی کا اثر ہے نا. تو کیا کہا تھا امیر المومنین نے؟ ابن عباس سے یہی کہا تھا نا. یہ عربی نے پتہ نہیں کیا الہام ہو گیا، اس نے یہ مثال دے دیا. وہ تو امیر المومنین کے تعلیمات سے شاید اتنا آگاہ نہیں ہے، لیکن وہ امیر المومنین والا مثال دے رہا ہے. امیر المومنین نے عباس سے پوچھا، جنگ میں جوتا پٹ گیا ہے، وہ اس کو مرمت کر رہا ہے امیر المومنین اپنا. تو عباس سے پوچھا آپ کے نظر میں اس جوتی کی کیا قیمت ہے؟ تو ابن عباس نے کہا مولا اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، پرانی جوتا پٹی ہوئی. تو امیر المومنین نے فرمایا یہ حکومت اگر اس سے عدل و انصاف قائم نہ ہو، اس سے مظلوم کی حمایت نہ ہو اور مظلوم کو حق نہ دلا سکوں، تو اس حکومت سے اس جوتی کی قیمت میرے نزدیک زیادہ ہے. یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے ولی اللہ، یہ ہے اولیاء اللہ. اور رہبر معظم نے وہ سیرت زندہ کر کے دکھا دیا. جب اس زمانے کا عمر ابن عبد داود آیا اور بڑا تکبر سے آیا، بہت فخر و غرور سے آیا اور کہنے لگا کہ کوئی ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے، میں اس کو جنت میں بھیجوں یا مجھے جہنم میں بھیج دے؟ کوئی مقابلہ کرنے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کوئی ہے جانے والا، جواب دے دے. تو 3 دفعہ مولا امیر المومنین اٹھے. آخر میں رسول اللہ کی طرف سے اجازت ملی اور جب سامنا ہوا تو عمر ابن عبد داود نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ لڑوں. تو مولا امیر المومنین نے فرمایا آپ کلمہ پڑھے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں جہنم میں بیچ دوں. تو یہی جواب تھا رہبر معظم کا جب امریکہ نے بیڑا بھیجا اور کہا کہ تسلیم ہو جاؤ ورنہ ہم تم سے لڑیں گے. پھر کہا مذاکرات کرو، یہ مانو ہم تم سے لڑیں گے. تو رہبر معظم نے فرمایا آپ لڑائی آپ شروع کریں، لیکن پھر اختتام میں کروں گا، آپ نہیں کریں گے.
پوری دنیا ڈر رہی ہے، لیکن یہ عظیم ہستی ہے. لوگ کیا کہہ رہے تھے، تبصرہ کر رہے تھے، پتہ نہیں. یہ ہم جانتے ہیں جو کربلا والے ہیں، جو علی ولی اللہ والے ہیں، جن کو خندق اور جن کو وہ تاریخ احد کا معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کس ہستی کے مقابلے میں ابھی امریکہ آئی ہے. وہ نہیں جانتے ہیں. انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ اب رہبر معظم نے رشیا میں اپنے لیے جگہ خریدنا شروع کیا ہے، تیاری کر رہے ہیں. تو رہبر معظم نے کچھ نہیں فرمایا. وہ اٹھ کے چلے گئے. دن کی روشنی میں وہ امام زمان الجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نام پر بنی ہوئی مسجد جمکران میں وہ خاص مواقع پہ جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ رہبر معظم ابھی امام زمان علیہ السلام سے مدد مانگ رہے ہیں، اور پھر جاتے ہیں امام خمینی کی قبر پہ نوافل پڑھتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ اس وقت کہ امریکہ کے بیڑے قریب آ رہے ہیں. لوگ ڈرتے ہیں اور وہ چھپ جاتے ہیں. میں چھپنے والا نہیں ہوں، میں میدان والا آدمی ہوں. تو یہ فخر ہے ہمارے لیے، یہ اولیاء اللہ ہے، چونکہ اس کے درمیان پردے نہیں ہے. ولی اللہ ہے. تو وہ شیخ ابراہیم زکزکی کو دیکھو نا، 6 بیٹے قربان کیے ہیں اس نے نا، آنکھ قربان کیا ہے اس نے نا، پھر بھی وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے رہبر کو نیٹ پہ موجود ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں. یہ جو افریقہ کے لیڈر تھے نیلسن منڈیلا، وہ جب آتے ہیں، وہ ملتے ہیں، پتہ نہیں کب ملا ہے، ابھی میں نے وہ کلپ دیکھا، وہ میڈیا پہ موجود ہے. وہ آ کے گلی ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ میرے لیڈر ہے، آپ میرے لیڈر ہے. وہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے آپ میرے لیڈر ہے. ہم ایسے ہستیوں کے ماننے والے ہیں. ولی اللہ وہ ہے کہ جس کو دشمن اور دوست سب تسلیم کرے. اگر نیلسن منڈیلا آج کے علی کو اپنا لیڈر مانتا ہے تو اس سے پہلے امیر المومنین علی علیہ السلام پر عیسائیوں نے کتابیں لکھی ہے. ایک 5 جلد کتابیں ہے. جرد جرداق عیسائی عالم کا، لبنان کا، 5 جلد کتاب ہے. اس نے یہ لکھا ہے کہ علی صوت العدالت، امام صوت العدالت الانسانیہ، کہ امام علی علیہ السلام مسلمانوں کا امام نہیں ہے، شیعوں کا امام نہیں ہے، یہ انسانیت کا امام ہے. تو آج دنیا تسلیم کرتی ہے، تھوڑے سا ہی، زیادہ نہ صحیح، دنیا تسلیم کرتے ہیں. جتنے دنیا میں مظلوم ہے، مسلمان ہے وہ کافر ہے. شیعوں کی بات نہیں ہے. رہبر معظم کی حمایت ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ شیعہ ہے، ہم اس لیے اس کے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ وہ مسلمانوں کی عزت ہے، وہ مظلوموں کی عزت ہے. صرف مسلمان نہیں، دنیا کے تمام مظلوم رہبر معظم کو اپنا رہبر مانتے ہیں. اس کی جرت کو، اس کی شجاعت کو سلام پیش کرتے ہیں. دنیا کے سب مانتے ہیں رہبر معظم کو اس وقت. اور آج ہم اگر رہبر معظم کو مانتے ہیں، وہ اس لیے مانتے ہیں کہ ہم ان کو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نائب سمجھتے ہیں، اور آپ سب اس کے سپاہی ہیں. آپ کے بارے میں امیر المومنین نے کیا فرمایا، میں وہ حدیث پڑھ کے بس ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام. یہ جو آیت ہے میں نے سورہ یونس کی آپ کی خدمت میں پڑھی، الا ان اولیاء اللہ، کہ آگاہ رہو، اولیاء اللہ جو ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا فَكَانُوا يَتَّقُونَ وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. کہ یہ وہ ہیں کہ جو مومن ہیں اور جو متقی ہیں، اور ان کو بشارت ملتی ہے دنیا میں اور آخرت میں. ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. اس کے بارے میں میں حدیث پڑھتا ہوں. 2 حدیث ہے. امیر المومنین آیت پڑھ رہے تھے، صحابہ موجود تھے، تو امیر المومنین نے فرمایا پتہ ہے یہ آیت کس کے بارے میں ہے، یا اولیاء اللہ کون ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ہی فرمائیں تو بہتر ہوگا۔ تو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں ہم نحن و اتباعنا، اولیاء اللہ ہم ہیں اور ہمارے راستے پہ چلنے والے جو ہمارے ساتھ ہیں۔ فمن تبعنا من بعدنا طوبى لنا و طوبى لهم افضل من طوبى لنا۔ عجیب سا جملہ ہے، خوب غور کریں، بہت ہی عجیب جملہ ہے۔ فرمایا کہ جو ہماری پیروی کریں گے نا وہ بڑے خوش قسمت ہے جو ہمارے ساتھ ہیں تم، لیکن جو ہمارے بعد میں آنے والے میرے پیروکار ہیں نا، بعد میں آنے والے، وہ ہم سب سے خوش قسمت ہے۔ آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اب تعجب کی بات ہے نا۔ فرمایا کہ جو بعد میں آنے والے ہیں نا، جنہوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہے، امام حسین علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے نام پہ جان قربان کرنے والے ہیں، مشن کے لیے جان قربان کرتے ہیں۔ سید علی خامنائی نے حضرت ابوالفضل العباس کا پرچم نہیں دیکھا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مدد مانگو، فلان سے مانگو، فلان سے مانگو، تو رہبر معظم کہتا ہے کہ میرے لیے حضرت ابوالفضل العباس علمدار کا پرچم کافی ہے۔ میں علم عباس کے نیچے ہوں، میں محفوظ ہوں، یہ علم عباس ہے، یہ گرا نہیں ہے کبھی۔ اس علم کو تو دربار یزید میں جب اٹھایا گیا تو یزید نے دیکھا کہ پورا علم جو ہے وہ چور چور ہے، زخمی زخمی ہے، لیکن ایک دستہ سالم ہے۔ کہا یہ کس کا علم ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ حضرت ابوالفضل العباس کا ہے۔ کہتے ہیں یزید تخت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ اس طرح ہوتا ہے وفادار بھائی، یعنی حضرت عباس کے پرچم کو تو یزید نے بھی سلام کیا۔ کرہن و توعن و کرہن، قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں نا، تعظیم کرتے ہیں، کوئی اختیار سے کرتا ہے، کوئی بے اختیار ہو کے کرتا ہے۔ تو یزید نے بے اختیار ہو کر علم عباس کا سلام کیا، یہ تعظیم کیا۔ تو یہ بعد میں آنے والے یہ لوگ ہیں۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا قالوا یا امیر المومنین ما شأنو طوبى لهم افضل من طوبى لنا، یہ کیا بات ہوئی کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کی فضیلت بانے والے ان کی فضیلت ہم سے زیادہ ہے۔ السنا نحن وهم على امر، کیا ہم اور وہ ایک بات پہ متفق نہیں ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور ولایت ہے؟ وہ بھی ولایت کا اقرار کریں گے، ہم بھی ولایت کا اقرار، ہمیں کیا کمی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کمی کیا ہے کہ وہ ہم سے فضیلت رکھتے ہیں؟ تو امیر المومنین نے کیا فرمایا، کیا خوب جواب دیا، فرمایا قال لا، ایسا نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ انہم حملوا ما لم تحملوا علیہ واطاقوا ما لم تطیقوا، یاد رکھو ان کے اوپر جو مصیبتیں آئیں گی، جو آزمائشوں سے وہ گزریں گے، تم ان آزمائشوں سے نہیں گزرے ہو۔ وہ جو امتحان دیں گے وہ امتحان آپ نہیں دے رہی ہیں، ہم تو آپ کے سامنے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ہم نہیں ہوں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھیں گے، لیکن تم سے زیادہ قربانی دینے والے ہوں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بس یہ حدیث ختم کرتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اس کا کی مزید وضاحت۔ امیر المومنین نے تو اتنا فرمایا کہ وہ بعد میں آنے والے ہیں۔ اب وہ بعد میں آنے والے کون سے لوگ ہیں؟ تو امام صادق علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا طوبی لقاء شیعت قائمنا، خوش قسمت ہے ہمارے قائم آل محمد، 12ویں کے شیعہ، 12ویں کے ماننے والے، امام زمان کے سپاہی سب سے خوش قسمت ہیں۔
امام زمان علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جس کی خدمت کرنے پہ امام صادق علیہ السلام فخر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر میں اس زمانے میں ہوا تو یہ میرے لیے فخر ہوگا کہ میں امام زمان کی خدمت کروں. اللہ اکبر. تو اس کے شیعوں کے لیے فرمایا المنتظرین لظہورہ فی غیبتہ والمطیعین لہ فی ظہورہ اولئک اولیاء اللہ الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہی جو امام زمان علیہ السلام کے انتظار کرنے والے ہیں یہ اولیاء اللہ ہے. اور اس آیت کا حقیقی مصداق یہی ہے. اور اس کا مصداق بارز اور واضح اگر ہے تو وہ سید علی خامنہئی ہے، وہ شیخ ابراہیم زکزاکی ہے، وہ سید حسن نصر اللہ ہے، وہ شہید سلیمانی ہے، اور وہ شہداء ہے، شہید محراب ہے جو اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، اپنی اولاد کو قربان کرتے ہیں، لیکن علم عباس کو زمین پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پروردگارہ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے سپاہیوں میں شمار فرما. امام علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرما. رہبر معظم کو طولانی عمر صحت و سلامتی کے ساتھ نصیب فرما. انقلاب اسلامی کو امام زمان علیہ السلام کے انقلاب کے ساتھ متصل فرما. بس آخر میں ایک حدیث عرض کروں چونکہ مدرسے کا پروگرام ہے، مدرسے کی خدمت، مدرسے کا آباد کرنا یہ مراکز ہے دین کی، یہاں سے ہمارے دین کا پرچار ہوتا ہے. تقریریں بہت ہو گئی لیکن ایک حدیث میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین کو اگر آپ پورا دنیا مافیہات دے دے تو آپ سمجھو کہ آپ نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، کم دیا ہے، کم دیا ہے. یہ کم ہے عالم کو اہل بیت کے نام پہ دین کو، یہ دین کی مراکز ہے. اور اگر آپ ایک لوفر اور ایک شرابی کو کانا کھلائے تو کھلانا چاہیے، اس کو موت سے بچانا چاہیے، لباس دینا چاہیے، زندگی کا حق ہے. یہ جو پڑری ہے، یہ جو جیسے بھی ہے، یہ انسان ہے، ان کو کھانا دینا ثواب رکھتا ہے. میں خود جب مسجد سے نکلتا ہوں کبھی کبھی ہمارے ہاں بہت سارے یہ نشئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو گھر سے کوئی چیز نکال کے ان کو دے دیتا ہوں، کھانے پینے کی چیزیں، یہ دینا چاہیے. لیکن پھر بھی امام علیہ السلام فرماتا ہے کہ ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ گناہ ہو، دینا چاہیے پھر بھی. تو یہ دین کی خدمت ہے، دین پہ خرچ کرنا اور علماء پہ خرچ کرنا، اس کا مقابلہ کچھ بھی کوئی بھی نہیں کر سکتا. مجھے کافی وہ ہوا، دکھ ہوا کہ کافی عرصہ سے یہ مسجد زیر تعمیر ہے، مسجد نہیں بنی ہوئی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب ہم آئندہ سال اگر زندگی رہی اور شریک ہوئے تو یہ مسجد انشاءاللہ بنی ہوگی. اور اس کے بنانے میں ہم اپنی طرف سے، میں مولانا صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ میں کسی سے کہہ دوں گا کہ وہ انشاءاللہ تعالی 50 بوری سیمنٹ، جب آپ اس کا چھت لنڈر ڈالیں گے نا، 50 بوری سیمنٹ میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا. اس طرح ایک ایک بوری، دو بوری کوئی دے دے، کوئی سریا دے دے تو انشاءاللہ یہ مسجد فوراً بن جائے گی. اللہ کا گھر ہے اور اس سے افضل کام اور کوئی نہیں ہے. جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.